21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصغر، اور نہ پھلا، خدک، اپنے گالوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تمش فی الارض مرحا، اور نہ چل تو زمین میں اکڑ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے کو۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے ساران کو نصیحتیں فرما رہے تھے، اس کا بیان چل رہا تھا۔ کل کی آیت مبارکہ میں فرمایا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور اگر دین کے کام امر بالمعروف نہی عن المنکر پر لوگوں کی طرف سے تجھے تکلیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ستانا آئے تو ان پہ صبر کرنا۔ اور آج کی آیت میں حضرت لقمان کی اگلی نصیحت یہ فرمائی کہ میرے بیٹے، اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے پھلانا نہیں، ٹیڑھا نہیں کرنا۔ گال پھلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی پر غصے کی وجہ سے منہ میں ہوا بھر کر گال کا پھلانا، یعنی انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ صورت انسان کی بن جاتی ہے اور انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے بیٹے، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت منہ پہ 12 نہ بجے ہوئے ہوں، اپنے رخساروں کو، گالوں کو ٹیڑھا نہ کر لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا ایسا نہ کر، یہ تکبر کی علامت ہے، بلکہ خندہ پیشانی سے بات اگلے کی سنو اور خندہ پیشانی سے اگلے کو جواب دو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ تکبر یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلانا اور ٹیڑھا نہیں کرنا، ہر وقت منہ پھولا ہوا ہو، لوگوں کی طرف ایسی حالت میں ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں چلنا تو اکڑ کے نہ چلنا، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا، اور زمین پہ اکڑ کے چلنا یہ بھی تکبر ہے۔ اور اللہ متکبر انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ تکبر کرنے والے اور شوخیاں دکھانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ جو اللہ کی عدالت میں مردود ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو فرمایا بچے تکبر نہ کرنا، یہ دونوں علامتیں تکبر کی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو مجھ سے کھینچنا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ تکبر یہ رب کو زیبا دیتا ہے، انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ تو اس لیے
فرمایا کہ جو آدمی تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر کو چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ پھلا اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین میں اکڑ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل مختال فخور، ہر اترانے والے، ہر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کریم کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس انسان کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تکبر والا انسان سمجھتا ہے کہ میری عزت اور شان مقام بڑھ جائے گی، اللہ اس کی عزت کو گھٹا دیتے ہیں، اور جو انسان عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ اس کی شان اور مقام کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اگلی اور آخری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سران سے کہی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور پست کر اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ اگلی نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، نہ زیادہ دوڑ کہ لوگ سمجھیں کہ پاگل ہے، اور نہ ہی بالکل لاغر اور سست چال چل کہ یہ بھی اچھی چال نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگنے سے منع فرمایا ہے کہ نماز کے لیے بھی آؤ تو وقار اور سکون سے، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا جیسے کہ پہلی رکعت چھوٹنے کے ڈر سے وضو کرتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں تو بھاگ کے آتے ہیں، تو اس بھاگ کر آنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے۔ نماز کے لیے بھی آؤ، جماعت کے لیے بھی آؤ تو وقار اور سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ۔ فرمایا جو نماز امام کے ساتھ مل جائے تو اس کے بعد جو رہ جائے وہ ادا کر لو بعد میں، لیکن نماز کے لیے بھاگنے سے منع فرمایا ہے کہ یوں بھاگ کے آنا حدیث پاک میں منع فرمایا۔ تو ہر کام میں وقصد فی مشیک، درمیانی چال ہونی چاہیے۔ اور اگلی نصیحت یہ فرمائی کہ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے بچے اپنی آواز کو پست رکھ، نیچا رکھ اپنی آواز کو۔ آواز باعث و مباحثہ ہو جاتا ہے، یا کسی بارے میں کوئی انسان بات کرتا ہے تو جس کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ اس کمی کو اپنی آواز سے پورا کرتا ہے کہ میں اونچا بولوں، آواز میری اونچی ہوگی تو دوسرا بندہ دب جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آواز کہیں مجمع میں بیٹھا ہو، اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے آہستہ کرنے سے آواز کہ انسان اتنا آہستہ بولے
کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہے اس تک تو آواز پہنچے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے پیر اور مرشد یا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل آہستہ آہستہ بولتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اگر اونچی آواز میں بولے تو بے ادبی ہے۔ ایسا نہیں، اگلے بندے کو آواز بھی نہیں آتی، وہ پھر بار بار کان آگے کرتا ہے، تو یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ انسان بالکل آہستہ آہستہ بولے، سرگوشیاں کرے، اس میں آواز کا ہی پتہ نہیں چلتا، اور آواز جو اصل مقصود ہے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچتی نہیں ہے۔ تو آہستہ آواز سے یہ مراد نہیں ہے کہ اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہے اس تک وہ آواز پہنچے آسانی کے ساتھ۔ بلا ضرورت آواز کو بلند کرنا یہ سخت ناپسندیدہ فعل ہے، بری حرکت ہے کہ بلا ضرورت آوازوں کو بلند کرنا اور چیخنا چلانا۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ رفع الاصوات، مسجدوں میں آوازیں اونچی اونچی ہو جائیں گی، آوازوں کا بلند ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اسی لیے انسان اپنی آواز کو پست رکھے۔ اونچی آواز میں بولنا کوئی کمال اور فضیلت والی بات نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر کوئی فضیلت والی بات ہوتی، شان اور مقام والی بات ہوتی، چیخ چلا کر ہی بولنا، تو گدے سے بڑا فضیلت والا پھر کوئی نہ ہوتا۔ تو اس لیے کہ فرمایا حالانکہ ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے اور ہوتی بھی بڑی اونچی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ کوئی چیخ چلا کر بولنا یہ کوئی اچھی آوازوں میں سے نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ آواز نکالتا ہے، اور اللہ سے اس وقت فضل مانگو۔ جبکہ فرمایا کہ گدے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا، آج کی اس آیت کریمہ میں سبق میں 4 نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سران سے کی۔ پہلی تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کا جواب دینا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ آواز بلا ضرورت اونچی نہ ہو، اونچا بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور پست کر، آہستہ کر اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، بے شک سب سے ناپسندیدہ آوازیں، بری آوازیں، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ یہاں تک بیان تھا حضرت لقمان کی بیٹے کی نصیحت کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے الگ موضوع ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔